باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی الزہراء ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما بقیت اللہ الاعظم روحی و ارواحنا لہ الفدا۔ عزیزان محترم، سب سے پہلے آپ تمام مومن مومنات کی جانب سے اور بالخصوص زمانے کے امام کی جانب سے بارگاہ سید الشہداء میں سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ مہدویت پر گفتگو جاری ہے، اور آئیے آج ہم اپنی اس نشست کے اندر امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف کی معرفت حاصل کرنے کے لیے قرآن مجید کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کہ جو ہمارے زمانے کے امام ہیں، کہ جو منجی عالم ہیں، صالحین کی حکومت کے والی ہیں، وہ امام کہ جو خاتم الانبیاء کی نسل سے ہیں، وہ امام کہ جو اولاد امیر المؤمنین و جناب فاطمہ الزہرا سلام علیہا میں سے ہیں۔ آئیے اس امام کی ہستی کو ہم قرآن مجید کی طرف نگاہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو قرآن کے اندر بہت سی آیات ایسی نظر آتی ہیں کہ جس کے اندر ارشاد ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ ہم نے توریت کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کی کتاب زبور میں لکھا ہے کہ آخرکار صالح افراد اسی زمین کے مالک ہوں گے۔ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان شائستہ اور صالح افراد کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد آخری زمانے میں، کہ جو اس وقت ہمارا زمانہ ہے، کہ اس سے مراد آخری زمانے میں حضرت مہدی علیہ السلام عجل اللہ فرجہ الشریف کے اصحاب ہیں۔ ہم قرآن سے یہ بھی پڑھتے ہیں کہ جس کی گزشتہ اقساط میں بھی تلاوت کی گئی، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا وَنَجْعَلَهُمُ الْأَئِمَّةَ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ قرآن کے اندر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ مستضعفین کا ساتھ اچھا برتاؤ کریں، یعنی ان کو لوگوں کا پیشوا اور اس سرزمین کا مالک بنائیں۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کے اندر ایک مشہور و معروف آیت کہ جو ہر مسلمان حفظ کیے ہوئے ہے اور ہر مسلمان اس کی تلاوت کرتا ہوا نظر آتا ہے، پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ عزیزان محترم، قرآن مجید کی یہ مشہور و معروف سورہ کہ جو سورہ قدر کے نام سے مشہور ہے اور ہر مسلمان اس کا حافظ بنا بیٹھا ہے، ہر مسلمان اس کی تلاوت کرتا ہے، ذرا اس آیت کی طرف، اس کے معنی کی طرف انسان غور کرے۔ پروردگار عالم نے کیا ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ یہ شب وہ شب ہے کہ جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور اس رات میں فرشتے اور روح القدس یعنی کہ جبرائیل خدا کی اجازت سے تمام احکام اور تقدیروں کو لے کر نازل ہوتے ہیں، یہاں تک کہ سفیدی صبح نمودار ہو جائے۔ چنانچہ سورہ قدر کی آیت سے واضح طور پر اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ ہر سال ایک شب ایسی آتی ہے کہ جس شب کے اندر تمام فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اب وہ احادیث کہ جو اس سورہ کی اور سورہ دخان کی ابتدائی آیات کی تفسیر کے سلسلے میں وارد ہوئی ہیں،
وہ ہمیں اس چیز کی خبر دیتی ہیں، وہ ہمیں یہ سمجھاتی ہیں کہ شب قدر میں فرشتے پورے ایک سال کے مقدرات کو زمانے کے ولی مطلق کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ اور جب زمانہ رسول تھا اور معرفت، تو اس وقت جب زمانہ رسول تھا تو اس وقت یہ تمام فرشتے پیغمبر کی بارگاہ میں پیغمبر کی خدمت میں تشریف لاتے تھے، یہ چیز یہاں سے معلوم ہوتی ہے۔ لیکن معرفت قرآن کے سلسلے میں ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جب ہر سال یہ شب آتی ہے تو ہر سال صاحب شب قدر کو بھی موجود ہونا ضروری ہے، ورنہ پھر فرشتے کہاں پر نازل ہوتے ہیں؟ قرآن کریم قیامت تک کے لیے ہے اور حجت ہے قرآن۔ جب قرآن قیامت تک کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے یہ قرآن حجت ہے، تو اس طرح سے صاحب شب قدر کو بھی ہر سال موجود ہونا چاہیے، صاحب حجت بھی ہونا چاہیے کہ جس کے اوپر یہ فرشتے نازل ہوں۔ اور روایات ہمیں یہی بتاتی ہیں کہ صاحب حجت، صاحب عصر و زمان، وہ ہمارے ولی العصر امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ اسی لیے امام رضا علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ امام زمین پر خدا کا امین ہوتا ہے اور لوگوں کے درمیان حجت خدا ہوتا ہے، آبادیوں اور زمینوں پر خدا کا خلیفہ ہوتا ہے، اور اسی امام کے سبب سے یہ دنیا قائم ہے، اور اسی امام کے سبب سے ان دنیا میں رہنے والوں کے اوپر سے عذاب اور بلائیں دور ہوتی ہیں۔ آئیے امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے توسل سے ہم پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ امام کے صدقے میں ہمیں امام کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ امام کی بارگاہ میں دعا گو ہے کہ پروردگار عالم ہمیں امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے منتظرین میں سے شمار فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔